عید کی تیاریوں کے لیے ایک اور دن مل گیا۔ ملک بھر میں چاند رات جمعے کی شب ہوگی۔ عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو منائی جائے گی۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد سمیت ملک بھر کے شہروں کے بازاروں میں رات بھر رونق رہی۔ سلے سلائے کپڑوں، جوتوں اور میک اپ کی دکانوں پر رش۔ سجنے سنورنے کو بھی ہر کوئی تیار۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ نماز عید الفطر کے سب سے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہوں گے۔ لاکھوں فرزندان توحید نماز عید ادا کریں گے۔ آسٹریلیا میں عید وزیر اعظم اینتھونی البانیسی سڈنی کی مسجد گئے۔ مسلمانوں کے تہوار میں شریک ہو کر مبارکباد دی۔ امریکہ اور کینیڈا میں بھی جمعے کو عید کا امکان۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں چاند نظر نہیں آیا۔ عید کل منائی جائے گی۔ برطانیہ سمیت یورپ بھر میں مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد کا آج عید منانے کا اعلان۔ لندن میں سب سے بڑی اور رنگا رنگ چاند رات۔ جیو ٹی وی اور جنگ کے تعاون سے منعقد چاند رات میں لوگوں کی گہما گہمی۔ ہاتھوں پر ہینا کے خوبصورت ڈیزائن بنوانے کے لیے مہندی کے سٹالز پر خواتین کی لمبی قطاریں۔ خوبصورت ملبوسات، چوڑیاں، جویلری، پرفیوم، میک اپ، کھلونے اور دستکاری کے سٹالز پر بھی رش۔ چاند رات منانے آنے والوں کے لیے مزے مزے کے کھانوں کا بھی اہتمام۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا پر حملہ۔ آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا کے مختلف علاقوں کی بجلی منقطع۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اشدود اور حیفا ریفائنریز پر پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل استعمال کیا۔ حملوں میں خیبر شکن، عماد اور حاج قاسم میزائل بھی استعمال کیے گئے۔ حملوں کے دوران امریکی F-35 جنگی طیارے کی ہنگامی لینڈنگ۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ایرانی جوابی کارروائی سے جہاز کو نقصان پہنچا۔ ایران کی فارس گیس فیلڈ پر حملوں کے جواب میں قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی توانائی کی تنصیبات پر ایران کے جوابی حملے۔ سعودی عرب کی بحیرہ احمر پر واقع ینبو پورٹ سے متصل ریفائنری پر بھی حملہ۔ ابوظہبی کی حبشان گیس تنصیبات اور باب فیلڈ پر میزائل کا ملبہ گرنے کے واقعات۔ تنصیبات متاثر، کام عارضی طور پر بند۔ قطر کے راس الفان صنعتی شہر پر حملوں کے بعد آگ لگی جس پر قابو پا لیا گیا۔ آبنائے ہرمز کے قریب خلیج عمان میں جہاز پر حملہ، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت کی 2 ریفائنریز کو ڈرون سے نشانہ بنایا، کویت نے تصدیق کر دی۔ مشرق وسطی میں آئل اور گیس تنصیبات پر حملوں کے بعد دنیا بھر میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل تک جا کر کچھ نیچے آئی اور $114 فی بیرل پر تیل کی فروخت ہوتی نظر آئی۔ یورپ اور برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ مغربی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 35% تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے یورپ میں گیس کی قیمت تقریباً ڈبل ہو چکی۔ قطر انرجی کے CEO اور توانائی کے امور کے وزیر مملکت سعد الکعبی نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں نے قطر کی LNG کی پیداواری صلاحیت کا 17% ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سالانہ ریونیو میں $20 بلین کمی کا اندازہ ہے۔ یورپ اور ایشیا کو LNG کو سپلائی متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ایران کے حملوں کے باعث LNG سائٹس کو نقصان پہنچا ہے، جس کی مرمت کی جائے گی اور 3 سے 5 سال تک 12.8 ٹن LNG کی سپلائی متاثر ہوگی۔ سعد الکعبی نے کہا کہ حملوں کے باعث LNG سائٹس کو پہنچنے والے نقصان کے باعث قطر انرجی کو اٹلی، بیلجیم، جنوبی کوریا اور چین کے ساتھ LNG فراہمی کے 5 سال کے طویل مدتی معاہدوں کو مجبوراً معطل کرنا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے اپنی غیر فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے جواب میں طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ کیا۔ تحمل کا مظاہرہ کشیدگی میں کمی کی درخواستوں پر کیا گیا ہے۔ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ جنگ کا خاتمہ کسی بھی انداز سے ہو، شہری علاقوں میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ لازمی شرط ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جنگ کو شطرنج سے تشبیہ دے دی۔ ایرانیوں کو ہوشیار اور ذہین قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے جنگ شطرنج کا ایک بڑا کھیل ہے اور ہم بہت ہوشیار لوگوں سے یہ شطرنج کھیل رہے ہیں۔ یہ انتہائی ذہین اور اونچے پیمانے کا IQ رکھنے والے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں۔
زمینی فوج داخل کیے بغیر ایران حکومت کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا، زمینی اقدام کے لیے کئی امکانات ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی عالمی میڈیا کو بریفنگ، کہا ساؤتھ پارس پر حملہ اسرائیل نے کیا، ٹرمپ نے مزید حملوں سے روک دیا ہے، بولے صدر ٹرمپ کو اسرائیل نے حملوں پر مجبور کیا نہ کر سکتا تھا۔ ایران جنگ پر ٹرمپ اور میرے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے، دو رہنماؤں کے درمیان اس طرح کی کوارڈینیشن پہلے نہیں دیکھی گئی، ٹرمپ لیڈر ہیں، وہ ان کے اتحادی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ تیل اور گیس کی پائپ لائنیں جزیرہ نما عرب سے گزار کر اسرائیل تک لائی جانی چاہیے تاکہ آبنائے ہرمز میں پھنسنے والے مقامات سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر دیا جائے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی نوعیت ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے، لیکن ایران کے خلاف امریکی جارحیت اور شہید رہنماؤں کے قتل میں جو کچھ ہوا وہ بین الاقوامی تنازعات کے لیے ایک نیا طریقہ ہے جو دنیا کے قانونی نظام کو تباہ کر دے گا۔ صدر پزشکیان نے خبردار کیا کہ اگر عالمی برادری اس بحران کے خلاف مضبوطی سے کھڑی نہ ہوئی تو یہ آگ بہت سے لوگوں کو جلا دے گی۔ برطانوی اخبار نے ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی شہادت کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت سے بھی بڑا سانحہ قرار دے دیا۔ لکھا کہ علی لاریجانی سیاست کے مرد میدان تھے اور نہ صرف ایران بلکہ روس اور چین سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں اپنا ذاتی اثر رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے انہیں نشانہ بنایا۔ علی لاریجانی کی موت پاسداران انقلاب کے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے بعد ایران کے لیے سب سے بڑا سانحہ ہے۔ یورپی کونسل برائے بین الاقوامی تعلقات میں ایرانی امور کے ماہر ایلی جیرون مائی کا انٹرویو بھی اخبار میں شامل کیا گیا ہے، جس میں جیرون مائی نے کہا کہ نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ جنگ بندی اور اس کے بعد ایران سے بات چیت کے لیے ٹرمپ کے پاس موجود تمام راستے محدود ہو جائیں۔ جیرون مائی کے مطابق علی لاریجانی ہی وہ شخص ہو سکتے تھے جو جنگ بندی اور مذاکرات ممکن بنا سکتے تھے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ محمد الوردائی نے کہا ہے کہ کم لوگ جانتے ہیں کہ علی لاریجانی نے جرمن فلسفی ایمانوئل کانٹ پر 4 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ فلسفی تھے، ایک ایسے مذاکرات کار جن کے ساتھ میز پر بیٹھ کر معاملات طے کر سکتے تھے۔ شہادت سے چند روز پہلے علی لاریجانی کی صدر پوتن سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ کرملن میں ہوئی اس ملاقات سے پہلے نماز کا وقت ہونے پر لاریجانی نے دروازے کے 2 میٹس جوڑ کر کاغذ اور رومال بچھا کر نماز ادا کی تھی۔ شہادت کے بعد ویڈیو وائرل ہو گئی۔ آبنائے ہرمز پر برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز اور جاپان کا مشترکہ بیان جاری، مدد کی پیشکش، توانائی منڈیاں مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار، کہا گیا ہے کہ توانائی کی منڈیوں کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے، آبنائے ہرمز کو محفوظ گزرگاہ بنانے کی مناسب کوششوں میں شمولیت کے لیے تیار ہیں۔ کمرشل جہازوں پر ایران کے حملے قابل مذمت قرار، ایران سے حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ، توانائی پیداوار بڑھانے پر کام کرنے کا بھی عزم۔ اور فلم بلّہ کی ہر طرف دھوم، دنیا بھر میں چرچا، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم یوٹیوب پر فلم کا ٹریلر چھا گیا، 30 بین الاقوامی فلموں کے مقابلے میں چوتھا نمبر کامیابی کو ظاہر کر رہا ہے۔